بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلمیٰ کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تو اسلم اسے ہسپتال لے گیا۔ اسلم کافی پریشان تھا، مگر اس کی پریشانی اس وقت ختم ہو گئی جب لیڈی ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد سلمیٰ کو یہ خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جاری ہونے لگے اور اسلم بازار کی طرف مٹھائی لینے کے لیے چل پڑا۔ سلمیٰ نے اس خبر کے لیے 10 سال تک انتظار کیا تھا۔ اسلم جب مٹھائی لے کر آیا تو اس نے پورے ہسپتال میں مٹھائی بانٹنا شروع کر دی اور اپنی بیوی کو واپس گھر لے آیا۔ اب وہ سلمیٰ کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا۔ اس کا ایک کریانہ سٹور تھا۔ پہلے وہ سٹور پر رات گئے تک کام کرتا تھا کیونکہ رات کے وقت گاہک زیادہ آتے تھے، مگر اب سلمیٰ کی وجہ سے وہ شام کو ہی گھر واپس آ جاتا۔ دن گزرتے گئے اور آخر کار وہ دن آ گیا جس کا سلمیٰ اور اس کے شوہر کو بڑی شدت کے ساتھ انتظار تھا۔ 10 سال کے بعد سلمیٰ کا بچہ پیدا ہوا۔ سلمیٰ کو جب یہ پتہ چلا کہ وہ اپنے ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ اپنی تکلیف بھول گئی اور لیڈی ڈاکٹر سے کہا کہ میرا بچہ میرے سامنے لاؤ، میں اپنے بچے کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ لیڈی ڈاکٹر جب بچہ اس کے سامنے لائی اور بچے سے کپڑا ہٹایا تو بچے کا سر پورا نہیں تھا اور اس کا دماغ سامنے حرکت کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ماں رونے لگی۔ اس نے لیڈی ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا میرا بچہ بچ تو جائے گا؟ اس نے کہا کہ اس طرح کے کیسز میں بچے کا بچنا تقریباً ناممکن ہے۔ وہ ابھی ہسپتال میں ہی داخل تھی کہ 2 دن بعد بچے کی وفات ہو گئی۔ ہسپتال کا سارا سٹاف جو پہلے سلمیٰ اور اسلم کو مبارکباد دے رہے تھے، اب وہی ان کے پاس لوگ ان دونوں کو تسلی دے رہے تھے۔ زندگی میں ایسے مشکل مراحل اکثر آ جاتے ہیں، مگر انسان صبر کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سلمیٰ نے ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے اپنے کیے کی سزا ملی ہے۔ مجھے جب تک ٹھوکر نہیں لگی تھی تو میں غفلت کی نیند میں سوئی ہوئی تھی، مگر آج پہلی بار مجھے تکلیف ہوئی ہے اور اب میں ان دونوں سے ضرور معافی مانگوں گی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کس کی بات کر رہی ہیں اور آپ کس سے معافی مانگیں گی؟ سلمیٰ نے کہا کہ میری اسلم کے ساتھ دوسری شادی ہوئی تھی کیونکہ اسلم کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اسلم کی پہلی بیوی سے 2 بیٹیاں تھیں، ایک کی عمر 6 سال اور دوسری کی 8 سال تھی۔ جب میری شادی ہوئی تو دونوں بہت خوش تھیں اور ایک دوسرے سے کہتی تھی کہ ہماری ماں اللہ میاں کے پاس چلی گئی ہے اور اللہ نے ہمیں یہ ماں عطا کی ہے۔ اسلم کو بیٹے کی بہت خواہش تھی، اس لیے اس نے میرے ساتھ شادی کی تھی۔ شروع میں تو میں ان دونوں کو برداشت کرتی رہی، مگر کچھ عرصہ بعد وہ مجھے زہر لگنے لگیں۔ وہ میرے بہت قریب آ چکی تھی کیونکہ وہ کافی عرصہ اپنی ماں کی محبت سے محروم رہی تھی۔ اب میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان دونوں کو اپنے سے دور کر دوں گی۔ میں نے اپنا ستیلا پن دکھانا شروع کر دیا اور اسلم کی غیر موجودگی میں ان پر ظلم ڈھانے لگی۔ میں نے ان پر اتنا ظلم کیا جو کہ شاید ان کی اوقات سے بھی زیادہ تھا، اور صرف یہی نہیں بلکہ جب اسلم گھر آتا تو میں الٹا ان دونوں کی شکایت کرتی۔ وہ بیچاری ڈری اور سہمی ہوئی خاموش رہتی تھیں۔ وہ بہت چھوٹی تھیں، اس لیے اپنے باپ کے سامنے میری شکایت نہیں کر سکتی تھیں۔ اسلم صبح دکان پر چلا جاتا تو میں ان کو اپنی مرضی کا ناشتہ دیتی تھی۔ ابھی وہ کھانا کھا رہی ہوتی کہ میں کھانا ان کے سامنے سے اٹھا لیتی۔ ایک دن وہ بیچاریاں بھوک سے نڈال ہو کر کچن میں کھانا تلاش کرنے لگیں تو میں نے گرم سیخ سے ان کے ہاتھ جلا دیے۔ ظلم کا یہ سلسلہ کافی عرصہ جاری رہا۔ ایک دفعہ میں نے ان کو رسی سے باندھ کر چھت سے لٹکایا ہوا تھا کہ اچانک ان کی خالہ گھر میں داخل ہوئی اور اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وہ مجھ سے جھگڑنے لگی اور کہنے لگی کہ تم انسان نہیں ایک ڈائن ہو۔ ہمارا جھگڑا جاری تھا کہ اسلم گھر میں داخل ہوا۔ اس نے اسلم کو سب کچھ بتا دیا، مگر اسلم کو مجھ پر بھروسہ تھا۔ پھر ان کی خالہ ان دونوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد گھر میں مجھے ہر وقت ان کی چیخیں سنائی دیتی تھیں اور میں خوف کے مارے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتی۔ گھر بہت ویران ہو چکا تھا اور مجھے اس ویرانے سے ڈر لگنے لگا۔ میری خواہش تھی کہ اللہ میری گود ہری کر دے تاکہ مجھے اس ویرانے سے نجات مل جائے، مگر 8 سال بیت گئے اور اس کے بعد آ کر مجھے اولاد کی خوشخبری ملی، مگر میرا بیٹا 2 دن بعد ہی اس دنیا سے چل بسا۔ اس نے اسلم سے کہا کہ میں ہسپتال سے سیدھا ان دونوں بچیوں کے پاس جاؤں گی۔ اسلم اور سلمیٰ ان کے گھر چلے گئے اور گھر جاتے ہی سلمیٰ ان کے پیروں میں گر گئی اور رو رو کر ان سے معافی مانگنے لگی۔ سلمیٰ نے کہا کہ میرے ساتھ دوبارہ میرے گھر چلو۔ لڑکیوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا، مگر ہم اپنی خالہ کے پاس ہی رہیں گی۔ سلمیٰ اب گھر میں اکیلی رہتی ہے، اسے اب گھر کی ویرانی سے خوف آتا ہے۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ اس دنیا میں کسی کو تکلیف میں رکھیں گے
تو ایک دن وہی تکلیف آپ کو بھی سہنی پڑے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔